حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار اپنے حجرے مبارکہ میں موجود، مفہوم بیان کر رہا ہوں، سرکار نے آوازیں سنی، لوگ ہنس رہے تھے کھلکھلا کر کے، حضور باہر تشریف لائے، لوگوں کو جب ہنستے ہوئے ملاحظہ فرمایا، کھلکھلاتے ہوئے فرمایا لوگوں اگر تم لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرتے، یاد رکھتے، اس طرح سے تم کھلکھلا کے نہ ہنستے، فرمایا سنو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ پھر فرمایا قبر ہر روز بندے کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے میں غربت کا گھر ہوں، میں تنائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، مجھ میں کیڑے مکوڑے اور سانپ اور بچھو ہیں۔ سرکار نے فرمایا سنو جب کوئی بندہ مومن مرتا ہے، غور سے سننا، جب قبر میں پہنچتا ہے قبر مرحبا کہہ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ مرحبا کا مطلب خوش آمدید، اردو میں خوش آمدید، مرحبا کہہ کے استقبال کرتی ہے۔ اور حدیث کا مفہوم سرکار نے فرمایا قبر اس سے کہتی ہے اے بندہ مومن جب تو مجھ پہ چلتا تھا نا بہت پیارا لگتا تھا، زمین پہ چلتا تھا بہت اچھا لگتا تھا، گویا یوں کہو جب مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا بہت اچھا لگتا تھا، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا تھا بہت پیارا لگتا تھا، اب آ گیا تو میرے اندر، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ سرکار فرماتے پھر بندہ مومن کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے قبر وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے۔ ارے عام بندے کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو پیارے مصطفیٰ کی نگاہوں کا کیا عالم ہو، قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس بندہ مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب کوئی کافر فاسق و فاجر مرتا ہے اور جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے قبر مرحبا نہیں کہتی، خوش آمدید نہیں کہتی، قبر اس سے کہتی ہے آ گیا تو زمین پہ چلتا تھا بہت برا لگتا تھا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ گویا حضور کو برا کہتا تھا بہت برا لگتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا نا بہت برا لگتا تھا، علم غیب کا انکار کرتا تھا بہت برا لگتا تھا، آ گیا میرے اندر، دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ یہاں سرکار نے بندہ مومن کے بارے میں فرمایا جب اس کو رکھتے ہیں مرحبا کہتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے، اور قبر بندہ مومن کو دباتی ہے۔ یہاں پر یہ الفاظ ارشاد فرمایا، اور یہاں پہ فرمایا قبر کہتی ہے بہت برا لگتا تھا، اب میرے اندر آ گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو۔ سرکار فرماتے پھر قبر اسے دباتی ہے، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا سنو ایسے دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ دونوں مبارک ہاتھ اس طریقے سے کر کے بتائے، اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ فرمایا فاجر اور کافر کے لیے 70 یا 99 صاحب مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ پھر فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، سنو بہت اہم بات، سرکار نے فرمایا قبر مومن کو دباتی ہے، ادھر حضور نے فرمایا قبر کافر فاسق و فاجر کو دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ادھر کی ادھر، ایک دوسرے میں پیوست۔ کافر کو دبائے بات سمجھ میں آتی ہے، عقل کہتی ہے مومن کو کیوں دبا رہی ہے، مسلمان کو کیوں دبا رہی ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا، نیکیاں کی، عبادتیں کرتا رہا، اس کو قبر کیوں دباتی ہے۔ سنیو خوش ہو جاؤ اور سبحان اللہ کہہ دینا، یہاں سے وہاں تک جتنے مسلمان بیٹھے ہو، حضور نے فرمایا قبر مومن کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں محبت سے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے۔ ماں دباتی ہے نا بچے کو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایسے دباتی ہے
جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کے بھیجتی ہے، دباتی ہے، ایسے قبر بندہ مومن کو دباتی ہے۔ گویا بندہ مومن سے پیار کرتی ہے، بندہ مومن سے محبت کرتی ہے۔